ان پر یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میری بگڑی بنا دیں گے، وہ کر سکتے ہیں، یہ توکل کی وہ قسم ہے جو ایمان سے خارج کر دیتی۔ یہ توکل ہے کہ چادر چڑھا آیا ہوں، گھر کی پریشانی ختم ہو جائیں گی، میں نے مرغی ذبح کر دی ہے فلاں قبرستان میں، بس اب مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ توکل ہے۔ اور یہ وہ توکل ہے جو توکل کے منافی ہے۔ توکل اللہ پر جو آپ کا توکل تھا تھوڑا بہت بھی وہ بھی ختم کر دیا ہے آپ کے اس عمل نے، آپ کے اس نظریے نے کہ فلاں بندے، فلاں بزرگ یا فلاں قبر والا وہ بھی کچھ میرے کام بنا دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں کہ آپ کا عقیدہ تو اللہ پر ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کا اللہ پر بھی توکل ہوتا ہے۔ شرک اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھی توکل ہو اور غیر اللہ پر بھی توکل ہو۔ شرک اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، غیر اللہ پر بھی ایمان ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے ہاں ایمان کون سا قبول ہے؟ توحید والا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے ہی اپنے سارے عقیدے اور اعمال خالص کرنا، اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ کہ بگڑی میری اللہ بناتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اس عقیدہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ پھر جا کے توکل مکمل ہوتا ہے کہ شرک اکبر سے بھی بندہ بچے، شرک اصغر سے بھی بچے، پھر آدمی اللہ پر توکل کرنے والا بنتا ہے، اور پھر جا کے اس کا ایمان ان رکاوٹوں سے پاک ہو جاتا ہے اور مکمل ہونے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور یہ مومن کامل ایمان بننے کی طرف کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا توکل مکمل ہے۔ وہ داغ کر جو علاج کرتے تھے اس میں بھی ایک شرک کی قسم آ گئی تھی کہ عقیدہ بنا لیا کہ جب بھی یہ علاج ہوگا شفا ملے گی۔ بھائی علاج ہے، ہر بیماری کی دوا اللہ نے نازل فرمائی ہے، لیکن شفا اسی وقت ملتی ہے جب وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جب بھی بس یہ انجیکشن لگے گا شفا مل جائے گی؟ انجیکشن سبب ہے، کیونکہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ فلاں مرض کی دوا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی دوا ہے وہ شفا کا سبب ہے، اور علاج کروانا بھی توکل کا حصہ ہے، کیونکہ بغیر اسباب کے آپ اگر شفا مانگ رہے ہیں، نہ آپ دم کرتے ہیں، نہ دوا کھاتے ہیں، اور رزق بھی مانگ رہے ہیں، شفا بھی مانگ رہے ہیں بغیر اسباب کے، یہ توکل کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا یہ کام۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی نصیب ہے، جو ملا ہے سبب، آپ کو پیناڈول کی گولی ملی ہے، 2 نہیں تو 1 مل گئی ہے، باقی آپ کے پہنچ سے باہر ہے، وہی کھا لیں اور اللہ پر توکل کر لیں، آپ کو وہی شفا مل جائے گی جو ایک ایڈمٹ مریض کو ملے گی۔ پوری کیئر کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے ہاسپٹل میں، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، اور آپ کے پاس صرف ایک ٹیبلٹ تھی، وہی کھا لی اور اللہ پر توکل کر لیا۔ لیکن سبب جو بھی آپ کے پاس تھا اس کو اختیار کیا ہے، اور جان بوجھ کے کوئی سبب کو چھوڑا نہیں، لاپرواہی، اپنی لاپرواہی کو بھی توکل۔ رزق کے بارے میں توکل نہیں کرتے، فوراً ہاتھ پاؤں مارتے۔ تو اسباب کو جتنے بھی جو اسباب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مکلف نہیں بنایا کہ اپنی حد طاقت سے باہر ہو کر اسباب کو پیدا کریں، جو اسباب مہیا ہیں آپ کو ان کو اختیار کریں، اپنا اللہ پر توکل مکمل رکھیں۔ تو مشرکین کے دور میں علاج کی یہ جو قسم ہے الکئی، یعنی داغ لگانا، گرم لوہا لگا کے زخم پر رکھ دینا اور وہ بڑی جلدی صحیح ہو جاتا۔ تکلیف تو ہوتی ہے وقتی طور پر، لیکن ان کا اعتقاد بن گیا تھا کہ یہ علاج 100% شفا کا سبب ہے، بس شفا پکی ہے جب ہم نے علاج کروا لیا۔ ایسا جائز نہیں ہے مسلمان، چاہے آپ کو شفا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر بھی اللہ کے فیصلے کی طرف نظر، کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے ساری۔ اگر اللہ کی مشیت پر سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کسی اور طرف نظر چلی جاتی ہے، تو یہی توکل کو کمزور کرنے والی چیزیں ہوتی۔ اسباب کو اختیار کرنا، علاج کروانا، رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، یہ عین توکل کی دلیل ہے، یہ توکل کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ سے رزق مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے۔ یہ جو محنت کے لیے نکلا ہے، جو بھی اس کو ملا، ریڑھی ملی ریڑھی لگا لی، دکان ملی دکان کر لی، شرم نہیں کی کام کرنے میں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رزق اللہ دے گا اس کو۔ حلال راستہ اختیار کیا، حرام سے بچا، چاہے آج بھوکا سونا پڑا، اس کا مطلب یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توکل اس کا پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کو رزق دے گا، اور اس نے جو توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پر توکل کرتا ہے پھر وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے، تکلیفوں سے نکلنے کے، دشمن کے گھیرے سے نکلنے کے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے سارے معیشت دان فیل ہو جاتے ہیں۔ معیشت دان کہتے ہیں بس اب قحط سالی آ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے تو صرف اسباب، ظاہری اسباب دیکھنے، اور مسبب الاسباب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عین اسی وقت جس وقت انہوں نے کہا تھا قحط سالی کا آغاز ہو رہا ہے، عین اسی وقت خوشحالی کی بہاریں چل پڑتی۔ من حیث لا یحتسب، یہ مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسباب کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے کہ اسباب میرے پاس بہت زیادہ ہے تو اترانے شروع ہو جائیں، بہت ہمارے پاس بہت رزق ہے، بہت مال ہے۔ صبح ہوگا فقیر بنا کھڑا ہوگا، لائن میں کھانا کھا رہا ہوگا، اور جو فقیر تھا شام تک بادشاہ بنا ہوگا۔ اسباب، صرف وہ اسباب کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ اب ڈوب گئے، دوسرا کہتا ہے ہم تو ہوا میں اڑ گئے، یہ سب باتیں کمال توکل کے منافی ہیں کہ یہ باتیں، یہ سوچیں کبھی بھی آپ کے ایمان کو مضبوط نہیں ہونے دیں گی، آپ کے توکل کو کبھی کامل نہیں ہونے دیں گی۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کر فیصلے کرنا یہ کفار کے کام ہے، یہ فلسفیوں کے کام ہیں، ملحدوں کے کام ہیں۔ مومن سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ آدمی اپنے، یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، یہاں اونچ نیچ، خوشی غمی، خوشحالی بدحالی، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اصل امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کس قدر توکل ہے، ایمان ہے۔ اس کے لیے ہمیں علم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ قرآن میں تدبر یہ جب ہی کام آئے گا جب ہم عقیدہ سیکھیں گے، اور یہ ساری باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام ہمیں زندگی کا صحیح شعور عطا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کسی انسانی سوچ کا نام نہیں ہے، اسلام خالق کائنات کی رہنمائی ہے، اور وہ دین ہے جو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ یہ پوری انسانیت کا دین ہے۔ جو انسان بننا چاہتا ہے وہ اسلام کو سمجھتا ہے، اور جو لوگ اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انعام، جانوروں کی طرح، پھر فرمایا کل بل ہم اضل، جانور بھی ان سے تو اچھے ہیں۔ اور یہ مسلمان ان جانوروں سے بدتر ملحد لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے، یہ مسلمان ان جانور سے بدتر لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے، ان کی ماری ہوئی سوچ سے پیدا شدہ تصنیفات کو ایسے پڑھتا ہے جیسے قرآن کی آیات۔ اس مسلمان کی سوچ کو کیا کہیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے نوازا ہے، قرآن و حدیث کے علم کے نور سے نوازا ہے۔ یہ نور ہے، آمینوا باللہ ورسولہ والنور، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نور ہدایت ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر دے رک جاؤ۔ سب سے پہلے رسول ہے۔ اپنی سوچ بنانے میں بھی ہر مسئلے میں کفار سے موٹیویشن لے رہے، اور موٹیویٹر جو پھر رہے ہیں کفار کی کتابوں سے، ان ماری ہوئی سوچ کے لوگوں کے کتابیں پڑھ کر موٹیویشن کر رہے ہیں ہمارے حالوں کے اندر بک کروا کر۔ قرآن سے بڑھ کر کون سی چیز ہے جو آپ کے دماغ کو تازہ کرے گا، آپ کی پریشانیوں کا حل بتائے گا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، خالق کا کلام۔ اس کو خالی بغیر پڑھ دو تو آدمی کو سکون مل جاتا ہے، خالی صرف سن لے قرآن کو، ترجمے کا بھی پتہ نہیں، صرف اللہ کا کلام سن لے، سکون مل جاتا ہے، کتنی بیماریوں کو شفا مل جاتی۔ قرآن کا تدبر ترجمے پڑھنے کا نام نہیں، قرآن کو علماء سے سیکھو، عقیدہ سیکھو، قرآن سمجھ آئے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، قرآن سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، عقیدہ سیکھا۔ تو اسباب جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کیجئے، بیمار ہے تو علاج کروائیے، بے روزگار ہے تو جو اللہ توفیق دے روزگار اختیار کیجئے۔ یہ کفار کے طریقے پر مظاہرات میں نہ جائیے، روڈ پہ کھڑے ہو کے مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، یہ سارے لوگ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔
یعنی قرآن کی اللہ کی تعلیم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے کہ میں فقر و فاقے میں دب جاؤ تو کاٹتے پھرو لوگوں کو، مہنگائی قحط سالی کے دنوں میں بھی رزق وہ دیتا ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہو پھر بھی رزق آپ کو وہ دے گا، حکومت کا کوئی ادارہ آپ کو رزق نہیں دے سکتا، خلیفہ وقت نہیں آپ کو رزق دے سکتا۔ مہنگائی کا بہانہ، کبھی کسی چیز کا بہانہ، خوراک ہماری بنی ہوئی ہے خارجیت، ہم نے فساد کرنا ہے ملک میں، کوئی بھی بہانہ مل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ جو لوگوں پر ظالموں کو اللہ مسلط فرماتا ہے، یہ پہلے لوگوں کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے یہ لوگ ظالم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب یہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، يُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ حاکم وقت کو تب چینج کر دیتا ہے، اسی کے اندر، دل کے اندر، اس کے ایمان کے اندر تبدیلی لے آتا ہے، فاسق سے مومن بن جاتا ہے، بد سے نیک بن جاتا ہے، ظالم سے عادل بن جاتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کا طریقہ اسلام سے سیکھیے، اور مشکل میں کس طرح ثابت قدم رہنا ہے یہ اللہ کے رسول سے سیکھیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔